آنے والے کا قد کسی بھی طرح سے 6.5 فٹ سے کم نہیں تھا۔ وہ 6.5 فٹ لمبا تڑنگا ایک انتہائی خوش شکل نوجوان تھا جو کہ اس وقت اس دربار میں اندر داخل ہوا تھا جس کے تخت پر بادشاہ بیٹھا تھا اور شہزادی ماہپارہ بھی تخت کے ایک سائیڈ پر کھڑی تھی۔ شہزادی ماہپارہ نے ہی اس نوجوان کو اندر طلب کر لیا تھا کیونکہ یہ نوجوان آخری امیدوار تھا شہزادی کے سوئمبر کے لیے اور یہ شہزادی سے شادی کرنے کا خواہشمند تھا۔ اب اس کے آگے بھی وہی شرط رکھی جانی تھی اور اس نے اس شرط کو پورا کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، یہ ایک الگ بات تھی۔ اس سے پہلے جتنے بھی شہزادے تھے وہ سب اپنی اس شرط سے ہار مان کر کے یہاں سے جا چکے تھے اور ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ اس شرط کو ہم کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے۔ شاہ بہرام اپنی اسی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور غائبی حالت میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے اس چیز کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ شہزادی ماہپارہ جو ہے وہ عجیب سی شرط جو ہے وہ ان لوگوں کے آگے رکھ رہی ہے۔ بھلا ان کو پری حسن بانوں سے کیا واسطہ اور یہ پری حسن بانوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں؟ اور پھر شہزادی ماہپارہ نے اپنی پہلی جو بھی شرط سوچی تھی اس کو بدل کر کے یہ شرط راتوں رات تبدیل کر دی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید اسے شاہ بہرام کی کہانی سن کر اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اسے شاہ بہرام کے ساتھ مل کر کے پری حسن بانو کی تلاش کرنی چاہیے، لیکن پری حسن بانو تھی کہاں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اس بات کو سمجھانے کا کوئی طریقہ کار بھی نہیں تھا۔ اس دربار میں زاریہ بھی موجود تھی اور زاریہ بھی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ جب یہ نوجوان اندر داخل ہوا تھا جس کا قد 6.5 فٹ تھا اور جس کے بال کاندھوں تک آ رہے تھے، جو شکل سے کافی خوش شکل بھی معلوم ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر زاریہ کو ایک لمحے کے لیے احساس ہوا تھا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ ہو نہ ہو کچھ ماورائی قوتوں کا مالک ہے، کیونکہ زاریہ ایک پری تھی اور اسے کچھ بھی ایسا اگر کسی کے پاس ہوتا تو اس کا محسوس ہو جاتا تھا، جیسے اس نے شہزادی ماہپارہ کے بارے میں محسوس کیا تھا کہ شہزادی ماہپارہ کو کچھ مخصوص قدرتی چیزیں حاصل ہیں، لیکن وہ ایک حد تک ہی حاصل ہیں کہ جس سے وہ کسی کی موجودگی کا اندازہ لگا سکتی ہے، کسی کو محسوس کر سکتی ہے، جیسا کہ اس نے کل رات اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ اس نے شاہ بہرام کو بھی محسوس کیا تھا اور زاریہ پری کو بھی محسوس کیا تھا اور اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اس میں ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، یعنی شاہ بہرام ایک مرد تھا اور زاریہ ایک عورت تھی، اور یہ بات شہزادی ماہپارہ نے محسوس کی تھی اور شہزادی ماہپارہ اس کے علاوہ وہ سوگند محسوس نہیں کر سکی تھی جو پری حسن بانو کی تھی، اس لیے اس کے پاس بھی کچھ تھا، لیکن وہ جو بھی تھا ایک مخصوص چیز تھی۔ اس لیے یہ جو شخص اندر داخل ہوا تھا اس کے پاس زاریہ کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ کچھ تو ہے کہ جسے کچھ عجیب کہا جائے، لیکن آنے والا جو ہے اب وہ اپنی جب تک بات آگے نہیں رکھے گا یا جو کوئی بات نہیں کرے گا پھر اس کے آنے کا مقصد اور دیگر چیزیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ خیر جی، ایسے ہی جب وہ سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا تو شہزادی ماہپارہ نے کہا کہ اے شہزادے، یقیناً تم بھی ان ہزاروں شہزادوں کی طرح مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند ہوگے کہ جن میں سے چند شہزادے یہاں پر میرے سوئمبر میں آئے اور میری شرط کو پورا کیے بغیر یہاں سے واپس چلے گئے۔ میں تمہارے آگے بھی وہی شرط رکھوں گی، یہ شرط کوئی اس شرط سے جدا نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ شرط سن کر شاید تم مجھے کوئی پاگل شہزادی قرار دو اور ہو سکتا ہے کہ تم بھی میری یہ شرط پوری کرنے کی بجائے مجھے چند باتیں سنا کر کے یہاں سے دربار سے چلے جاؤ۔ میں تمہیں اس بات کی پوری اجازت دوں گی کہ تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو اور اگر تم نہ چاہو تو تم ایسا نہیں کر سکتے اور میری اس شرط کو پوری کر سکتے ہو۔ تو اس لیے میں تمہیں جو بات بتانے لگی ہوں اس بات کو غور سے سنو اور مجھے میری اس شرط کا جواب دو۔ یہ کہہ کر کے اب ماہپارہ نے اس شہزادے کو جو کہ آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اس نے کہا ایک پری ہے جس کا نام حسن بانو ہے، وہ اس قدر حسین ہے کہ اس کے حسن کی مثال نہیں ملتی،
وہ ایک آدم ذات سے شادی کرتی ہے اور اس آدم ذات کا نام شاہ بہرام ہے۔ شاہ بہرام بھی کسی طرح سے اس پری سے کم حسین نہیں ہے، دونوں ہی بے حد حسین ہیں۔ اگر کہا جائے کہ شاہ بہرام زیادہ حسین ہے تو پری کی توہین ہوگی، اور اگر کہا جائے کہ پری زیادہ حسین ہے تو پھر شاہ بہرام کی توہین ہوگی۔ اس لیے ان دونوں کے حسن کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کی طرف سے انہیں ایک لازوال حسن ملا ہے۔ پھر ان کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ پھر وہ حادثہ جو ہے ان دونوں کو جدا کر دیتا ہے، اور وہ حادثہ جو ہے ان دونوں کو اس قدر جدا کر دیتا ہے کہ جس کا کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسی صورتحال میں وہ شہزادہ در بدر بھٹکتا ہے اس شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے، مگر وہ شہزادی کہاں چلی گئی ہے، وہ پری زادی کہاں چلی گئی ہے، وہ پری کہاں پر ہے، لیکن یہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اس پری یعنی ملکہ پرستان حسن بانو کا پتہ چلایا جائے کہ ملکہ پرستان حسن بانو کہاں پر ہے۔ اگر پرستان کی پری حسن بانو کا پتہ چل جائے تو جو بھی اس پری حسن بانو کو تلاش کر کے لائے گا اور وہ اسے شاہ بہرام کے حوالے کرے گا، میں اسی سے شادی کروں گی۔ یہی میری شرط ہے اور یہی میری آرزو ہے۔ جو اس پہ عمل کرے گا وہی میرا ور ہوگا اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ اب اگر میری اتنی عجیب و غریب سی شرط سن کر اگر تم یہاں سے جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اگر تم یہ کہنا چاہو کہ یہ میری ایک کلپنا ہے، ایک من گھڑت کہانی ہے، میرے من کا وہم ہے، تو تم یہ کہہ کر بھی یہاں سے جا سکتے ہو۔ تم یہ کہنا چاہو کہ یہ شہزادی پاگل ہو چکی ہے اور اسے ان چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا اور یہ باتیں ممکن ہی نہیں ہیں، اگر ایسا کہنا چاہو تو یہ کہہ کر بھی تم جا سکتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ پری حسن بانو واقعی موجود ہے اور میرا کہا ہوا ایک ایک لفظ اسی طرح سچ ہے جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہاں پر شہزادی ماہپارا نے اپنی گفتگو کو روکا اور ایک نظر اس نے اب سامنے کھڑے شہزادے کو دیکھا۔ ماہپارا کی باتیں سن کر کے سامنے والا شہزادہ زیر لب مسکرانے لگا اور اس نے پھر ایک ہلکا سا کہکا لگایا۔ پھر اس نے شہزادی ماہپارا سے کہا، اے شہزادی ماہپارا، تم جس پری کی بات کر رہی ہو وہ پری واقعہ ہی اس دنیا میں موجود ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ پری موجود ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں کہ جسے سن کر تمہیں حیرت کا جھٹکا لگے گا۔ آج سے 1000 سال بعد یہاں اسی جگہ پر، جس جگہ پر تمہارا یہ محل ہے، تمہاری یہ ریاست ہے، تمہاری یہ وسطی ہے، آج سے ٹھیک 1000 سال بعد یہاں پر ایک اور ریاست ہوا کرے گی، ایک اور وسطی ہوا کرے گی، ایک اور جگہ ہوا کرے گی۔ اس ریاست، اس وسطی، اس جگہ کی مالکہ، اس کی ملکہ یہ پری حسن بانو ہوا کرے گی۔ پری حسن بانو اب نہیں ہوگی، اب سے 1000 سال بعد ہوگی۔ تم مجھ سے اس چیز کا پوچھ رہی ہو جو آج سے 1000 سال بعد آنے والی ہے، تو 1000 سال بعد آنے والی چیز کو آج کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ یہ تو 1000 سال بعد یہاں اسی جگہ ایک اور ریاست ہوگی، یہاں پر ایک اور جگہ ہوگی جس جگہ پر وہ پیدا ہوگی، وہ اسی جگہ پر رہے گی، وہ اسی جگہ پر پلے بڑھے گی اور اس جگہ کو ہی لوگ پرستان کہیں گے۔ ماہپارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ 1000 سال بعد، لیکن اس کا شوہر تو آج ہے، ابھی ہے، آج کے دور میں ہے۔ تو اب سامنے والے شہزادے نے کہکا لگایا، اس نے کہا نہیں ہے، اس کا شوہر آج ہے، آج کے دور میں ہے، نہیں ہے۔ ہوا یوں ہے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ 1000 سال پیچھے آ گیا ہے۔
اس سے پوچھو کہ وہ کس صدی کا باشندہ ہے، اس سے پوچھو کہ وہ کون سے دور کا باشندہ ہے، اس سے پوچھو کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جب تم اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرو گی تو تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ 1000 سال پیچھے آ گیا ہے۔ آج سے ٹھیک 1000 سال بعد یہ پری دنیا میں ہوگی، لیکن آج یہ پری اس دنیا میں نہیں ہے، نہ ہی اس پری کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی یہ پری اس دنیا میں ہے۔ اب شہزادی ماہپارا نے کہا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے یہ بتاؤ، میرے اس محل سے، محل کے ہر کمرے سے، میری اس محل کی ہر جگہ سے اسے ایک خوشبو آتی ہے جو اسے اس پری کی طرف کھینچتی ہے۔ اب سامنے والے شہزادہ جو تھا وہ اس نے ایک دفعہ پھر مسکرایا، اس نے کہا آنی تو ہے کہ آج سے 1000 سال بعد ہی صحیح، لیکن یہ محل تو ہے اس کا، وہ اس محل میں ہوگی، اور اس کی سوگندھ، اس کی خوشبو اگر آج سے ہی اس محل میں رچی بسی ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ وہ شاید اسی سوگندھ کو سونگتا سونگتا یہاں پر آ گیا ہے، لیکن میری بات مانو، اسے بتاؤ، وہ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، اسے یہ بتاؤ کہ وہ پری آج کے دور میں نہیں ہے۔ اب شہزادے شاہ بہرام نے کہا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے شہزادی ماہپارا کو مخاطب کیا، اس نے کہا اے شہزادی ماہپارا میری بات سنو۔ اب شہزادی ماہپارا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور توجہ سے شاہ بہرام کی طرف اپنے کان لگا دیے اور وہ تو شاہ بہرام کی آواز کو سننے لگی۔ اس نے کہا کہ اے شہزادی ماہپارا، اس سے پوچھو کہ اگر پری آج کے دور میں نہیں ہے، پری آج سے 1000 سال بعد ہوگی، تو پھر میں یہاں پر کیوں آیا ہوں اور مجھے اس درویش نے یہاں پر کیوں بھیجا ہے؟ میں یہاں پھر غلط کیوں آ گیا ہوں؟ میں ایک ایسی جگہ پر کیسے آ گیا ہوں کہ جو 1000 سال پیچھے آ گیا ہوں؟ میں کیسے 1000 سال کا سفر چند لمحوں میں طے کر کے آ گیا ہوں؟ مجھے بتاؤ یہ کیا چکر ہے؟ اس سے پوچھو اور مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ ماہپارا نے یہ سارا کچھ سن کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس سے پہلے کہ ماہپارا سامنے کھڑے شہزادے سے سوال کرتی، سامنا شہزادہ بولا، اے شاہ بہرام میری بات سن، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ تیری بات اتنی زیادہ اچھے طریقے سے ماہپارا بھی نہیں سن سکتی جتنے اچھے طریقے سے میں سن سکتا ہوں۔ میں نے تجھے سن بھی لیا ہے اور میں تجھے دیکھ بھی لیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے اور تو کہاں بیٹھا ہے۔ مجھے تمہارے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کی جگہ تک معلوم ہے، لیکن تو میری بات جان اور مان لے، میں نے تمہیں جو کہا ہے یہ سچ ہے کہ یہ جو پری ہے یہ اب نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ تجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ تو نے اس کنویں میں، جس کنویں میں تو یہاں سے راستہ بنا کر آیا ہے، اس کنویں میں صرف 3 راستے ایسے دیکھے کہ جس میں تو پہلے راستے میں داخل ہوا تو ایک صحرا میں چلا گیا۔ دوسرا راستہ تو نے دیکھا کہ اس میں بہت زیادہ اندھیرا تھا اور وہ تجھے ایک ایسے شہر میں لے کر جاتا جہاں سے تیری واپسی کبھی بھی نہ ہو سکتی۔ تیسرا راستہ ایک آگ کا تھا۔ تو نے اس آگ کو جب کھولا اور تم نے اس راستے پہ اپنے آپ کو محسوس کیا تو تم نے اس سوگندھ کو محسوس کرنے کی کوشش کی جو کہ پری حسن بانو کی خوشبو تھی۔ تمہیں اس راستے پر پری حسن بانو کی خوشبو آئی اور تو وہاں سے اس راستے میں داخل ہو گیا۔ اس راستے میں داخل ہوتے ساتھ ہی تو 1000 سال پیچھے آ گیا۔ تو ایک ایسی جگہ پر آ گیا کہ جہاں کے لوگ تھے بھی اور نہیں بھی تھے، یعنی کہ وہ 1000 سال پہلے تھے اور 1000 سال بعد وہ لوگ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے وہ نہ تیری بات سن سکتے ہیں، نہ تجھے دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تجھے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس خوشبو کو، اس سوگندھ کو سونگتا سونگتا اس ریاست، اس محل تک آ گیا۔ جب تو یہاں اس ریاست، اس محل میں آیا تو شہزادی ماہپارا، کیونکہ اس پہ ایک اللہ کا خاص کرم ہے، تو اس نے ایک واحد یہ شہزادی تھی جس نے تمہیں محسوس کر لیا اور پھر تم نے اپنی روداد اسے سنا دی۔ اب میری بات غور سے سن۔ اس کنویں میں ایک جو تھا راستہ تھا جو کہ بند تھا، اس کنویں کی ایک اینٹ جو تھی وہ قدرے ابری ہوئی تھی۔
اگر اس اینٹ کو اللہ کا نام لے کر کے تھوڑا سا دبا دیا جاتا تو پھر وہ چوتھا راستہ کھلتا تھا۔ جیسے ہی وہ چوتھا راستہ کھلتا تو اصل میں اس شہر میں داخل ہوتا جس جگہ پر پری حسن بانو ہے، اور تجھے وہاں سے بھی ویسی ہی سوگند آتی جیسی کہ تمہیں یہ سوگند آئی۔ تو اس سوگند کے پیچھے اس لیے چلا آیا کہ بہرحال آج سے 1000 سال بعد ہی صحیح، لیکن یہ محل پری حسن بانو کا ہوگا، یہاں پر پری حسن بانو ہوگی، اور یہی ریاست پرستان ہوگی، اور یہاں پر ہی پری حسن بانو کا بادشاہ باپ حکومت کرے گا۔ یاد رکھ، تو غلط راستے پر آ گیا ہے۔ اس کنویں میں 3 نہیں 4 راستے تھے، چوتھا راستہ کھولنا پڑتا تھا، 3 راستے کھلے ہوئے تھے۔ تم نے 3 راستے وہ دیکھے جو تمہیں کھلے ہوئے ملے، اور تم نے پہلے ایک غلط راستے کا انتخاب کیا جہاں سے تم ایک معجزے کے تحت واپس ہوا، اور تجھے واپس لانے والا کون تھا؟ وہ بھی اسی دربار میں ہے۔ اور پھر تو ایک اور راستے میں داخل ہونا چاہتا تھا جہاں پر صرف تیری موت تھی، اور تجھے زندگی ملی کہ تو نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا، اور تو پھر اس راستے پر آ گیا کہ یہ راستہ 1000 سال پیچھے انسان کو لے کر آتا ہے، اور یہ راستہ صرف بھول بھلائیوں کا راستہ ہے، اور تو بھول بھلائیوں کے راستے میں آ گیا۔ اب شاہ بہرام نے کہا ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے چوتھے راستے پر جانا چاہیے تھا، اور میں چوتھے راستے پہ نہیں گیا، یا میں نے چوتھے راستے کو تلاش نہیں کیا۔ تو مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے، اور تجھے اس قدر تفصیل سے اس بات کا کیسے علم ہے؟ اب اس شہزادے نے ایک کہکا لگایا، اس نے کہا میں ہر بات بتا نہیں سکتا، تو میرے بارے میں جاننا چھوڑ، اور تو ایسا کر کہ تو اپنی شہزادی والے شہر میں داخل ہو جا، جہاں پر تجھے پری حسن بانو مل سکے، اور پری حسن بانو سے جا کر تو مل سکے۔ یہ یاد رکھ، تو 1000 سال پیچھے آ گیا ہے، تو اسی کنویں میں دوبارہ جائے گا، تو وہاں سے چوتھا راستہ کھول کر تو پھر اس شہر میں داخل ہو سکے گا کہ جو شہر تجھے پری حسن بانو تک لے کر کے جائے گا، اور پری حسن بانو اسی شہر میں تجھے ملے گی جو چوتھا راستہ ہے، اور تجھے اسی چوتھے راستے پر جانا ہے۔ اس کے علاوہ پری حسن بانو کی تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اب شہزادی مہپارہ نے کہا ٹھیک ہے اے نوجوان شہزادے، تو نے پری حسن بانو کو ڈھونڈنے میں میری مدد کی، لیکن میں جان سکتی ہوں کہ تو کون ہے، اور تجھے ان باتوں کا اس قدر زیادہ علم کیوں ہوا؟ اب اس شہزادے نے پھر کہکا لگایا، اس نے کہا میرا نام ساحل ہے، اور میں کون ہوں یہ ایک راز ہے، ہر بندے کو یہ راز بتایا نہیں جا سکتا، بس تم اتنا جان لو کہ جیسے قدرت نے تمہیں ایک طاقت دی، اور تم نے اس طاقت کے ذریعے سے شاہ بہرام کو پہچانا اور اس سے مخاطب ہو گئی، اسی طرح چند طاقتیں چند چیزیں قدرت نے مجھے بھی عطا کر رکھی ہیں۔ میں انسان ہوں، اور ایک ایسا انسان ہوں کہ جو بہت سی چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہوں، اس لیے مجھے مت چھیڑو کہ میں کون ہوں۔ میں تو یہاں پر آیا ہی اسی لیے تھا کہ شاہ بہرام کی ہی مدد کر سکوں۔ تم نے میرے آگے پری حسن بانو اور شاہ بہرام کی جو حقائق رکھی، اس کے بعد میرے لیے یہ مدد کرنا آسان ہو گیا۔ بہرحال میں تمہارے سوئمور کے لیے یہاں نہیں آیا تھا، کیونکہ تمہارا میرا سوئمور نہیں ہو سکتا۔ تم دیکھ رہی ہوگی کہ تم کچھ اور ہو، میں کچھ اور ہوں، تو اس لیے میں تمہارے سوئمور کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو صرف شاہ بہرام کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، اور اب میں یہاں سے واپس جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ شہزادہ جس نے اپنا نام ساحل بتایا تھا ایک دم سے دھواں بن کر کے اڑ گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک لمحے پہلے وہاں اس دربار میں کوئی موجود ہی نہیں تھا، اس دربار میں کوئی نہیں تھا۔ اب شہزادی مہپارہ نے جب دیکھا کہ وہ شہزادہ جس کا نام ساحل تھا وہ مکمل طور پر وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گیا ہے، تو اب وہ شاہ بہرام کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب تو دربار کے باقی لوگ اور بادشاہ بھی اس بات کو جان چکے تھے کہ یہاں پر کوئی ایک اور انسان بھی موجود ہے جسے شہزادی مہپارہ نے مخاطب کیا ہے، اور اس کا نام شاہ بہرام ہے، اور وہ بھی کسی ملک کا شہزادہ ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ دیکھو بیٹی، ایسا ہے کہ شاہ بہرام کو
اب کسی نہ کسی طور پر ہمیں دوبارہ اس کنویں تک پہنچانا چاہیے کہ جس کنویں کے راستے سے یہ یہاں پر آ گیا ہے، اور اس کنویں کے راستے کو ڈھونڈنے کے لیے تم لوگوں کو ایسا کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا ایک شاہی دستہ شاہ بہرام کے ساتھ بھیجیں گے۔ شاہ بہرام یہاں سے واپس اس راستے پر جائے گا جو راستہ شاہ بہرام کے لیے آنے کے لیے طے ہوا تھا۔ اب وہ جب اپنے اس مخصوص کنویں والے راستے پر پہنچ جائے گا تو پھر وہ وہاں سے غائب ہو کر کے اپنی دنیا میں واپس جائے گا، یعنی آج سے 1000 سال بعد والی دنیا، اور پھر وہ اس شہر میں داخل ہو کر پری حسن بانو کو حاصل کر سکے گا۔ یہ ساری باتیں شاہ بہرام نے بھی سن لی تھی، اور اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا جو کہ ماپارا کے ذریعے سے بادشاہ تک پہنچ گیا، اور پھر شہزادہ جو ہے وہ سپاہیوں کی ایک ٹولی کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ یہی کام زاریہ نے بھی کیا۔ زاریہ کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ وہ بھی شہزادے کے پیچھے پیچھے ایک غلط راستے کا انتخاب کر کے آ گئی ہے، اور اگر یہ ساحل نہ آتا تو وہ دونوں اس ایک ایسی دنیا میں کھو جاتے کہ جو 1000 سال پیچھے تھی، یعنی کہ وہ اپنی دنیا سے 1000 سال پیچھے آئے تھے۔ انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی دنیا سے 1000 سال پیچھے آئے تھے، اور حیران وہ دونوں اس بات پر تھے کہ کیسے وہ اس قدر زیادہ سفر جو ہے انہوں نے طے کر لیا تھا اور کس طریقے سے وہ یہاں پر پہنچ گئے تھے۔ بہرحال جی، وہ جو بادشاہ کی ٹولی تھی وہ ساتھ چلی، اور پھر کئی روز کے سفر کے بعد وہ جگہ تو بہرحال آ گئی کہ جہاں پر شہزادہ شاہ بہرام جو ہے وہ اس شہر میں داخل ہوا تھا، لیکن اسے وہ راستہ، وہ چیزیں، وہاں سے دوسری طرف داخل ہونے کا کچھ نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ بالکل وہ ایک زمین تھی، ایک سپاٹ زمین تھی، اور اس پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا کہ جہاں سے شہزادہ شاہ بہرام واپس اپنی دنیا میں جا سکتا۔ اس بات کو لے کر کے زاریہ پری بھی حیران تھی، اور اب اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر شاہ بہرام اس راستے کو نہ کھوج سکا اور وہ بھی نہ کھوج سکی تو پھر مجبوراً اسے اب شاہ بہرام کے سامنے ظاہر ہونا پڑے گا، کیونکہ اب وہ 1000 سال پیچھے آ چکی تھی۔ اب اس کی ڈیوٹی جو تھی وہ نہیں تھی یہاں پر، اس کی ڈیوٹی تو 1000 سال بعد تھی، یعنی کہ اس کی دنیا میں۔ اب وہ یہاں پر کسی کے بھی حکم کی پابند نہیں تھی، اور وہ اب اپنے آپ کو یہاں پر ظاہر کر سکتی تھی۔ اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی تو ظاہری بات ہے کہ بادشاہ پرستان کو اس بات کا پتہ نہیں لگ سکتا تھا کہ 1000 سال پیچھے جا کر زاریہ پری نے اپنا آپ شاہ بہرام پر ظاہر کر دیا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ جب تک وہ جو ہے وہ اپنا راستہ تلاش نہیں کر لیتی، شاہ بہرام اور وہ مل کر اپنا راستہ تلاش کریں گے، اور کسی نہ کسی طور پر وہ 1000 سال آگے، یعنی کہ اپنے ہی دور میں جانے کی کوشش کریں گے۔ اسے شاہ بہرام کی تکلیف کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اب وہ اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش اس بادشاہ کی ٹولی کے ساتھ مل کر کے کر رہا تھا، لیکن وہ راستہ تھا کہ کہیں بھی نمودار نہیں ہو رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، شام سے رات ہو گئی۔ بادشاہ کی وہ جو ٹولی تھی اس نے اجازت لی، اس نے کہا کہ شہزادے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ تم یہاں سے وہ راستہ تلاش کر سکو گے، اس لیے ہمیں تم اجازت دو، کیونکہ ہم تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اور تم ہمیں دیکھ اور سن سکتے ہو۔ بہرحال ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے شام ہو گئی ہے، تو ہمیں یہاں پر کوئی ایسا راستہ محسوس نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ ماپارا ساتھ آئی تھی اس ٹولی کے، وہی شہزادے کی اور سپاہیوں کی بات چیت کا سبب بن رہی تھی، یعنی کہ جو بات شہزادہ کرتا تھا وہ ماپارا سنتی تھی، اور ماپارا وہی بات اپنے سپاہیوں کو بتاتی تھی۔ اب اتنی رات ہو جانے کے بعد ماپارا نے جو ہے اس کو، شہزادے کو، شاہ بہرام کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے اپنا راستہ اب خود تلاش کرنے کی کوشش کرو، ہم کل صبح پھر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اگر تم نے اپنا راستہ تلاش کر لیا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں کوئی ایسی کوشش کروں گی کہ جس سے تم کسی نہ کسی طور سے اپنے دور میں واپس پہنچ سکو۔ 1000 سال پیچھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، لیکن بہرحال یہ ماننا پڑ رہا تھا۔ یہ تو کوئی ٹائم مشین معلوم ہوتی تھی، کوئی ایسا سسٹم معلوم ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے سے شاہ بہرام 1000 سال پیچھے آ چکا تھا۔ شہزادی ماپارا نے شاہ بہرام کو
کچھ کھانے کی چیزیں وہاں پر رکھ دیں اور اس سے اجازت لے کر کے اپنی ٹولی کے ہمراہ وہ واپس اپنی ریاست کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ چیزیں شاہ بہرام نہ صرف کہ چھو سکتا تھا بلکہ کھا سکتا تھا، اس لیے شاہ بہرام نے اس چیز کو کھایا۔ وہ جو بھی رزق تھا اس نے کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جیسے ہی وہ ٹولی غائب ہوئی، شاہ بہرام نے دیکھا کہ وہاں پر وہ اکیلا نہیں ہے۔ آدھی رات تھی اگرچہ، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لمبی تڑنگی لڑکی جو کہ کافی زیادہ حسین تھی، وہ پری حسن بانو جیسی حسین تو نہیں تھی لیکن وہ بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ وہ لڑکی شاہ بہرام کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، وہ بھی ایسے ہی زمین پر بیٹھی تھی جیسے شاہ بہرام بیٹھا زمین پر کھانا کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شاہ بہرام تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اسے پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ تم شاید پری حسن بانو کے ساتھ ہوا کرتی تھی، تم پری ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پری ہوں، میرا نام زاریہ ہے اور میں پری حسن بانو کی سہیلی ہوں، اور میں اس کے علاوہ پرستان کے لیے جاسوسی کا کام بھی کرتی ہوں اور بادشاہ پرستان کی خاص جاسوس بھی ہوں۔ یہ کہہ کر کے زاریہ نے اسے اپنے ساتھ ہونے کی ساری وجہ اور ساری بات جو ہے وہ بتا دی۔ اب وہ اس بات سے پریشان ہو گیا کہ زاریہ بھی اس کے ساتھ 1000 سال پیچھے آ چکی ہے اور مکمل طور پر وہ بھی کھو چکی ہے۔ اب زاریہ کو بھی اس بات کا نہیں پتا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں کیسے جائے گی اور وہ کس طرح سے جو ہے اپنی زندگی واپس جی سکیں گے۔ شاہ بہرام پری حسن بانو کی تلاش میں تھا اور زاریہ یہاں سے شاہ بہرام کو بھی لے کر جانا چاہتی تھی اور وہ کسی نہ کسی طور پر حسن بانو تک بھی پہنچنا چاہتی تھی۔ اب دونوں ہی صورتحال میں یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں دونوں ہی بڑی بری طرح پھنس گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد شاہ بہرام میں تھوڑی سی تندرستی آئی، تھوڑا سا پانی وغیرہ پینے کے بعد اس نے اپنے آپ کو حشاش بشاش اور ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اب زاریہ اور وہ دونوں مل کر کے اس راستے کو تلاش کرنے لگے جس راستے سے وہ اندر داخل ہوئے تھے، کیونکہ وہ راستہ تو زاریہ اور شاہ بہرام کے اندر داخل ہوتے ہی بند ہو گیا تھا اور ایسا بند ہوا تھا کہ اب وہ مل نہیں رہا تھا۔ زاریہ اور شاہ بہرام کافی دیر تک اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے اور پھر وہ دونوں تھک ہار کر وہیں زمین پر لیٹ گئے اور اسی تھکاوٹ کے مارے ان کو نیند آ گئی۔ ابھی وہ نیند میں گئے، ان کو تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا کہ وہاں پر ساحل آ کر نمودار ہوا۔ ساحل نے ان دونوں کو سوتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ساحل چند قدم چل کر ایک جگہ پر گیا اور اس نے وہاں پر جا کر اپنے پاؤں سے زور سے ٹھوکر لگائی۔ جیسے ہی اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی، وہاں پر ایک گول دائرہ سا ظاہر ہو گیا۔ وہ گول دائرہ مسلسل گھومے چلے جا رہا تھا۔ یہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چکر ہے، ایسا کوئی دائرہ ہے کہ جس میں سے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ گول چکر جو ہے وہ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چکر ظاہر ہوا، اب ساحل چلتا ہوا پھر شاہ بہرام اور زاریہ کے پاس آیا۔ اس نے ایک ٹھوکر زاریہ کو اور ایک شاہ بہرام کو لگائی۔ دونوں ٹھوکر کھا کر ایک دم سے اٹھ بیٹھے، لیکن اس وقت تک جیسا تک وہ اٹھ کر بیٹھے اور انہوں نے اپنی ہوش سنبھالی، اس وقت تک وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر ان دونوں کی نظر ایک طرف ایک ایسے شگاف پر پڑی جو کہ مسلسل گھومتا چلا جا رہا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہی وہ راستہ ہے جس راستے سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ پھر سب سے پہلے شاہ بہرام نے زاریہ کو اندر جانے کے لیے کہا اور پھر زاریہ اس راستے سے اس گھومتے ہوئے دائرے میں اندر داخل ہو گئی، اور پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اللہ کا نام لے کر شاہ بہرام بھی اسی دائرے میں اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بھی دائرے سے دوسری طرف باہر نکلا، اب وہ اسی کنویں میں موجود تھا اور زاریہ بھی اس کے پاس موجود تھی۔ یہ اللہ کا شکر تھا کہ مشل اس کے پاس تھی اور گیند بھی اس کے پاس تھی اور اس کی تلوار بھی اس کے پاس تھی۔ اب اگر اس کے پاس مشل نہ بھی ہوتی تو اب اس کے پاس زاریہ پری تھی جو کہ اس کی ہر مشکل جگہ پر مدد کر سکتی تھی۔ اس نے اس کنویں کو غور سے دیکھا، چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا۔ یہ وہی کنواں تھا جہاں سے وہ اس دنیا میں داخل ہوا تھا، جس دنیا سے وہ
1000 سال پیچھے چلا گیا تھا، اب وہ واپس آ گیا تھا، اور اگر وہ واپس آیا تھا تو یہ راستہ کھلنے کی وجہ سے آیا تھا، اور پتہ نہیں اس راستے کو کس نے کھولا تھا۔